حیض اور نفاس کی حالت میں اگر کوئی عورت مکہ یا مکرمہ یا حج یا عمرے کے لیے جاتی ہے تو اس کو طواف کرنا منع ہوتا ہے، کیونکہ طواف مسجد کے ارد گرد ہوتا ہے، تو اس حیض اور نفاس والی عورت کو طواف کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ منع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت حیض اور نفاس کی حالت میں طواف کر لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کسی نے کیا ہو تو اس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ بنت حی کو حیض آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ ہمیں روک دے، کیا تم لوگوں کے ساتھ اسے طواف نہیں کیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں کر لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اب کیا، جس عورت کو حیض و نفاس ہو تو وہ حج یا عمرے کے لیے جائے، تو آپ نے پچھلی حدیث مبارکہ میں سنا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ طواف کے علاوہ اور باقی ساری احکامات پورے کرے، طواف نہ کرے، کیونکہ طواف مسجد کے اندر ہوتا ہے اور حیض اور نفاس والی کو مسجد میں جانا الاؤ نہیں ہے۔ لیکن حضرت سیدنا صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ طواف وغیرہ کر لیا۔ تو اس کے بارے میں کیا حالت ہے؟ حیض کی حالت میں طواف کیا تو یہ گناہگار ہوگی اور اس کے اوپر دم لازم ہو جاتا ہے اور اس کو اونٹ کی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔